وقفا وسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح امت مسلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو افعال کو محفوظ رکھا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، ان کی وجاہت کو، ان کی بود و باش کو، ان کے اٹھنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے پہننے کو، ان کی شکل و صورت کو محفوظ رکھا۔ شمائل کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر امت مسلمہ کے جلیل القدر اہل علم نے بڑا کام کیا۔ اس دور میں تصویر کشی کا رواج تھا تو بت پرستی کے لیے تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا، اور اس فتنے میں پڑنے سے اس دور میں صحابہ نے بھی اجتناب کیا کہ کوئی مورتی بنا لیتے، کوئی تصویر بنا لیتے، کوئی مصور سے کہہ دیتے، یہ اسلام میں صریحاً منع تھا۔ لیکن صحابہ نے وہ اپنا کردار ادا کیا، وہ کردار سیرت کی کتابوں کے اندر شمائل ترمذی کے نام سے امام ترمذی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے، ان کے دندان کو بیان کرنے کے لیے، ان کے رخسار کی سرخی کو بیان کرنے کے لیے، ان کے ہونٹوں کو بیان کرنے کے لیے، ان کی زلفوں کو بیان کرنے کے لیے، ان کے قد و قامت کو بیان کرنے کے لیے پوری ایک کتاب تحریر کر دی۔ زاد المیعاد میں ابن قیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی پہلو کا ایک چیز سامنے کر کے رکھ دی۔ اب یہ بڑا کنٹریبیوشن تھا کہ الفاظ کی صورت میں امت مسلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال و عادات کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی محفوظ رکھا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو بھی محفوظ رکھا۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے پہلو میں آپ کی جو صحابہ نے مختلف مقام پہ آپ کی شخصیت کے بارے میں جو الفاظ فرمائے وہ ہم بیان کریں گے۔ ایک صحابی رسول تھے عبداللہ ابن السلام، جو ایک یہودی عالم تھے، وہ مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آئے کسی مسئلے پہ، تو آپ کی شخصیت کو دیکھا، آپ کی پرسنالٹی کو دیکھا تو کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ غیر مسلم ایک یہودی عالم دیکھ کے یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ چہرہ کسی مسلمان کے کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ حضرت جابر کا وہ مشہور حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر ایک چاندنی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت تھے۔ حضرت جابر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے، کبھی چاند کو دیکھتے، اندازہ لگاتے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زیادہ چاشنی ہے۔ آخر آپ مجبور ہوئے اور آپ نے کہا کہ چاند میرے نبی کی خوبصورتی کے آگے کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کوئی شخص دیکھتا تو اس پہ ایک رعب و دبدبہ طاری ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا خوبصورت شخص کوئی نہیں دیکھا۔ صحابہ کے اقوال سیرت کی، شمائل کی کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ایک اس بڑھیا کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں جو الفاظ اس نے ادا کیے، ام محبت جس کا نام تھا، اور ایک بدو بڑھیا تھی جس نے ہجرت کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کیا اور آپ کی شخصیت کو بیان کیا، آج ہم ابن قیم کی کتاب زاد المیعاد سے ہم بیان کریں گے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کس طرح بیان کیا۔ ہجرت کی رات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف سفر کرنا تھا، آپ کے ساتھ آپ کے ہمراہی تھے، راستے میں بھوک لگی، ایک سرائے میں ایک جھونپڑی تھی، چلتے ہوئے وہ راستے میں بنی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے، دیکھتے ہیں ایک بڑھیا ہے، پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام ام محبت ہے۔ کہا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا اے مسافرو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دیر میں لاغر سی بکری پہ نظر پڑی، کہا یہ آپ کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے لیکن یہ کسی کام کی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے دونے دیں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا، پھر اس کا دودھ دویا۔ اب وہ دودھ اتنا زیادہ تھا کہ آپ کے تمام ہمراہیوں نے پیا، گھر کے برتن بھر گئے، بڑھیا نے پیا اور باقی بچ گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ام محبت کا شوہر واپس آیا، جو لاغر سی بکریاں لے کے گیا ہوا تھا، واپس آیا، آ کے دیکھا برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ کہا
کہ ام معبد یہ کیا قصہ ہے؟ کہا ایک قریشی نوجوان آیا تھا اور اس کی برکت سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو اس کے شوہر نے کہا اس کا حلیہ تو بیان کرو۔ اب ام معبد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا وہ اگر عربی میں جو عربی جانتے ہیں اس کو پڑھیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں گا کہ ام معبد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا۔ ام معبد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ بیان کرتے ہوئے کتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کہا کہ اے میرے خاوند، وہ شخص پاکیزہ رو، کشادہ چہرہ، پسندیدہ خو، نہ پیٹ باہر نکلا ہوا نہ سر کے بال گرے ہوئے، زیبا، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ و فراخ، بال لمبے اور گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مردمک، سرمگی چشم، باریک و پیوستہ ابرو، سیاہ گنگریالے بال، خاموش، وقار کے ساتھ گویا دل بستگی لیے ہوئے، دور سے دیکھنے میں زیبندہ ہو دل فریب، قریب سے نائت شیریں و کمال حسین، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کمی و بیشی الفاظ سے محرہ، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہوئی، میانہ قد کہ کوتاہی نظر سے حقیر نظر نہیں آتے، نہ طویل کہ آنکھ اس سے نفرت کرے، زبندہ نہال کی تازہ شاخ، زبندہ منظر والا قد، رفیق ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتے ہیں، جب وہ کچھ کہتا ہے تو چپ چاپ سنتے ہیں، جب حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے جبٹتے ہیں، مخدوم، مطاع، نہ کوتا سخن نہ فضول گو۔ یہ ہے وہ بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتی ہے، جو نہ پڑھی لکھی ہے نہ اس نے شہری زندگی گزاری ہے، وہ ایک گاؤں دیہات راستوں میں رہنے والی ہے۔ وہ اتنی امپریس ہوتی ہے اور اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ تاریخ کے کتابوں کے اندر اس کے یہ الفاظ محفوظ ہو گئے اور رہتی دنیا تک محفوظ ہو گئے۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔